ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن جانو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن جانو۔ وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بن جائیں جہنم والوں میں سے۔ شیطان شروع سے لے کر آخر تک ہمارا دشمن تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو سب سے خطرناک چال، جو سب سے خطرناک داؤ جو اس نے کھیلا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے خلاف، اور اس داؤ کے کھیلنے سے پہلے دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر واضح کی۔ پہلی کہ جنت کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، ذرہ برابر بھی غرور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے، جن میں جن موجود تھے، ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا اللہ تسجد اذا امرتک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تیری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تو یہاں پہ تکبر کرے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنت کے اندر تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اتنا بھی دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں باقیوں سے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ وہاں پر شیطان نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، اس نے اللہ کو چیلنج کیا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بیٹھوں گا ضرور بالضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان پر حملہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو بہت سے لوگوں کو نہیں پائے گا کہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ یہ اس نے اللہ کے ساتھ چیلنج ہو گیا۔ جب اللہ کے ساتھ چیلنج ہو گیا تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی اب ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو میں تجھ سے اور ان سے، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ اب جب اس نے مہلت لے لی، چیلنج دے دیا، تو سب سے پہلا حملہ اس نے شیطان نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کے اوپر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک، کہ تو اور تیرے بیوی رہو جنت کے اندر، فکلا من حیث شئتما، اور کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے، فلا تقربا هذه الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ کھانا مت، قریب ہی مت جانا، کھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور قسم کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وسوسہ ڈالا، قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تمہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اسی لیے اللہ نے تمہیں منع کیا اس سے۔ قسم کھا کے فضلہما بغرور، تو نزدیک کر دیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر۔ انہوں نے کھایا، جب کھایا تو کیا ہوا؟ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ، تو پھر کھل گئی ان کے اوپر، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے کریکٹر پر پڑتا ہے۔ حرام کھائیں گے تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ حرام تھا، جیسے ہی کھایا اس کا اثر کیا ہوا کہ ان دونوں کی آنکھوں کے آگے سے وہ پردہ ہٹ گیا جس نے ان کی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا تھا، نظر نہیں آتی تھی، وہ پردہ ہٹ گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں کہا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ او فیلد آدم، او آدم کے بچوں، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے ایسے جیسے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ اس کا مطلب کہ کپڑوں کا اترنا یہ پہلا اور سب سے سخت داؤ ہے شیطان کا، سب سے سخت داؤ ہے شیطان کا، جس سے شرم چلی جاتی ہے۔ وہ ہمیں حرام کھلا کے، ہمیں دھوکے میں ڈال کے، کسی بھی طریقے سے اس نے ہماری شرم کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان مما ادرک الناس من نبوت الاولی، جو لوگوں کو پہلی نبوت میں سے ملا، وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ بِمَا شِئْتَ، اگر تجھے شرم نہیں ہے تو پھر کر جو تیرے دل میں آئے۔ شرم، سب سے بڑی شرم اپنی شرمگاہ کو چھپانا۔ ہمارے یہاں یورپ میں اور اب تو ہمارے مسلم ممالک میں بھی شیطان نے ایسا جال بچھایا ہے کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، سارا سال کام کرتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ذرا بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ بچوں کی آؤٹنگ کیسے ہوگی؟ ایسی جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پہ کپڑے پورے نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ او جی ہم نے تھوڑی کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو کپڑے پورے پہنے ہوتے ہیں، میری بیوی بھی پورا حجاب بھی کر کے جاتی ہے، میرے بچے بھی بڑے زبردست ہیں، وہ کوئی ایسا کوئی نہیں، متاندہ وغیرہ نہیں پہنتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہماری آنکھیں نیچے ہوتی ہیں آج کل تو اللہ من رحم اللہ، بڑا زبردست لباس پہن کے جاتے ہیں، شارٹس پہن کر، خوش ہوتے ہیں بچہ ہمارا بابا سمندر میں نہا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شارٹس وغیرہ نہیں پہنتے، ہم تو پورے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ یہی چیز عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نظر کو نیچا رکھے۔ مجھے کیا معلوم میری بیوی کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی ایسے چل رہی ہو، میرا منہ بیوی کی طرف ہو اور میں بیک میں جا رہا ہوں، دیکھتا جاؤں کہ اس کی نظر کہاں جا رہی ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ نہیں میری بیوی کو تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پیدا تھوڑی ہوئی ہے، فرشتہ ہے، میں بھی فرشتہ ہوں، میرے بچے بھی فرشتہ ہیں۔ اگر میری نظر کسی کی بیوی کی طرف پڑتی ہے تو کسی کی نظر میری بیوی کی طرف بھی پڑ سکتی ہے۔ کسی بیوی کی نظر اگر میری طرف آ سکتی ہے تو میری بیوی کی نظر نہیں جا سکتی۔ کون سا کرائٹیریا ہے میرے پاس؟ میرے بچوں کی نظر نہیں جا سکتی۔ پھر اگر سارے اہتمام بھی کر لیں، مرد مردوں کی طرف چلے گئے، عورتیں عورتوں کی طرف چلے گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل
इला औरतिल रजुली वला मिरातु इला औरतिल मिरात, ना ही कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह की तरफ देखे। और शर्मगाह क्या है, सतर क्या है, औरा क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मर्द की औरा, सतर जिसको ढांपना है, वो नाफ से लेकर गोडों तक, घुटनों तक, और औरत सर से लेकर पांव तक। अब अगर मर्द मर्दों में और औरतें औरतों में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मना कर दिया कि मर्द की छुपी हुई चीजों को ना देखे और औरत की छुपी हुई चीजों को ना देखे। और बुरकीनी या कोई भी लिबास अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, कि हमने तुम्हारे ऊपर एक लिबास उतार दिया जो तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है और तुम्हारी खूबसूरती का बाइस बनता है। वह लिबासु तक़वा ज़ालिकल खैर, और जो तकवे वाला लिबास है ये ज़्यादा बेहतर है। तकवे वाला लिबास क्या है कि कम अज़ कम, ये नमाज का लिबास नहीं है, नमाजी का लिबास और है कि मर्द की नाव से लेकर घुटने तक छुपा हुआ हो, औरत सर से पांव तक छुपी भी हो। लिबास इतना टाइट ना हो कि फिगर नजर आए, फिगर का पता चले, ना ही पतला हो कि उसके अंदर झांका जा सके, ना ही मर्द औरत का लिबास पहने और औरत मर्द का लिबास पहने, ना ही कोई ऐसा लिबास हो जो किसी दूसरी रिलीजियस शख्सियत के अक्कासी करती हो। लिबास के मुतालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के बता दिया। देखना हमें है कि हम शैतान के चुंगल में फंसे हैं या नहीं फंसे, हम अपने बच्चों को शैतान की तरफ लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। और एंड में क्या होगा, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, हमारा बाप है नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, तो ज़ाहिर है जो करता अल्लाह ने हुक्म दिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह राफ आयत नंबर 28 में कहते हैं व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब वो फहाशी करते हैं, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, हमने इस पर अपने माँ बाप को पाया, वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। कहाँ हुक्म दिया है? क्योंकि माँ बाप को देखते थे, उनके साथ सैरें करने जाते थे, उनके साथ समुंदर पे जाते थे, नंगे अननंगे सब कुछ देखते थे। वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फाहशा, कहो इनसे, इनकी इस्लाह करो कि अल्लाह फाहशी का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, और क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो अल्लाह से कुरान का और हदीस का इल्म मांगना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िर ली व लकुम।